وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، گزشتہ لاسٹ وینسڈے کو ایک روایت کنز العمال کی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جمعہ کے دن کون سے اوراد اور وظائف اور اذکار اور دعائیں کرنی چاہیے. اس پر ایک روایت ابن سنی امام طبرانی کی ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعہ کی صبح کو نماز صبح سے پہلے، جمعہ کی صبح کو نماز جمعہ سے پہلے اگر کوئی 3 مرتبہ استغفار کر لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ روایت طبرانی نے نقل کی ہے اوسط میں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ استغفار جس کو کنز العمال میں نقل کیا ہے 7 مرتبہ جمعہ کے دن پڑھ لے، 7 مرتبہ جمعہ کے دن 7 مرتبہ جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت اس استغفار کا ذکر کر لے 7 ٹائم فرائیڈے، اور اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. اگر جمعہ کی رات میں پڑھا اور جمعہ کی رات میں مر گیا جنت میں داخل ہوگا. یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنز العمال میں نقل کی ہے، جلد نمبر 7 میں صفحہ پیج نمبر 278 پر. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وابن امتک وفي قبضتك ناصيتي بيدك أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ استغفار اگر کوئی جمعہ کے دن 7 مرتبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا. ایک اور روایت ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل کی ہے، پیج نمبر 159 پر حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی آدمی
جمعہ کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد 7 ٹائم اور قل اعوذ برب الفلق 7 ٹائم اور قل اعوذ برب الناس 7 ٹائم جمعہ کی نماز یا عورتیں ظہر کی نماز جمعہ کے دن پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے پوری ویک۔ علامہ سیوطی نے تھوڑا سا ایکسٹرا بیان کیا، فرمایا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ سورۃ الفلق and 7 times سورۃ الناس. Altogether 4 surahs. Thus Allama Suyuti rahmatullah alayhi mentioned. Imam Ghazali rahmatullah alayhi also explaining in his kitab in Ihya al-Ulum, those who recite Surah Al-Fatiha and Surah Al-Ikhlas and Mu'awwazatain 7 times, فرمایا they will be protected from shayateen until next Friday. اور جو آدمی، امام غزالی فرماتے ہیں، جو اس کی ہمیشگی کرے گا، ایوری فرائیڈے جو اس کو پڑھے گا اور ہر فرائیڈے کو پڑھے گا، if he do not miss any Friday، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں مقبولیت عطا فرمائیں گے، دنیا میں اس کو مقبول بندوں میں سے بنا دیں گے۔ اور بعض اسکالرز نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ اور 3 قلز 7 times each surah after Jummah Salah, so he or she will be protected from all type of sins until the next Friday. گناہوں سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ایک روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور روایت جس کو کنز العمال نے نقل کیا ہے پیج نمبر 176 کے اوپر، کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا ہوا اٹھنے سے پہلے فرض کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کے 1,00,000 گناہ اور ان کے پیرنٹس کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دے گا، کسی کا محتاج نہیں بنے گا۔ لیکن کرے کون؟ دعائیں تو بہت ساری ہیں۔ Who's going to do؟ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر میں وائرنگ ہو گئی، لیکن لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ دبائے گا کون؟ ساری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے دعاؤں سے، ذکر سے، لیکن کرے کون؟ سوال یہ آتا ہے نا کہ 1,00,000 گناہ اور پیرنٹس کے 24,000 گناہ، اللہ اکبر۔ اور آدمی انڈیپینڈنٹ فرام دا پیپل، صرف اللہ کا محتاج، کسی اور کا محتاج نہیں بنے گا۔ امام غزالی نے لکھا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد یہ دعا بہتر ہے، جو دعا یعنی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور جو اس پر ہمیشگی کرے گا اللہ اس کو مستغنی بنا دے گا، رزق خوب دے گا، اور اس کے ظاہری اور باطنی رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو اس کو ہر جمعہ کو پڑھے گا، دوسرا جمعہ بھی نہیں آئے گا۔ حضرت فرماتے امام غزالی، ایک دوسرا جمعہ نہیں آئے گا، اگر یقین کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اللہ پاک اس کو غنا عطا فرمائیں گے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اللہ اس کے راستے کھول دیں گے۔ اسی لیے بعض مشائخ نے کہا کہ اگر قرض دار ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ ضرور پڑھے 100 مرتبہ، اس کا قرض بھی اللہ تعالی غیب سے ادا کرنے کا انتظام فرما دیں گے۔
علامہ زبیدی نے اس بات کو نقل کیا ہے، جس کو شرح احیاء میں نقل کیا ہے کہ اس دعا کو یعنی 3 چیزیں، ایک تو سورۃ الفاتحہ، قل هو اللہ احد اور فلق اور ناس 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا رحیم یا ودود، یہ اللہ کے نام ہے۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا رحیم یا ودود، پھر اس کے بعد وہ دعا ہے جو حدیث میں اغننی بحلالک عن حرامک، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، یہ دعا ہے۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا رحیم یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ اگر ایک بار یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، بعض مشائخ کہتے ہیں 70 ٹائم، تو 7 مرتبہ سورتیں اور 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ جی مستغفر اللہ، اور 70 ٹائم یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کو لکھ کر کے اپنے نماز کی جگہ جہاں دیوار ہوتی ہے وہاں چپکا دینا چاہیے، تاکہ جمعہ کے بعد عورتوں کو بھی اپنی جگہ ظہر پڑھنے کے بعد یاد آ جائیں۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ چلو اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ وہ صورتیں سورہ قل هو اللہ احد، فلق، ناس اور سورہ فاتحہ، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور 70 ٹائم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک 70 بار پڑھیں، اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ will make it easy for him to pay his debt and Allah will make him rich among the people۔ یہ ہے دعا۔ اور علامہ سخاوی نے ابو موسیٰ مدینی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، یہ علامہ سخاوی ابو موسیٰ مدینی سے نقل کرتے ہیں موقوف کہ جمعہ کے دن مسجد جلد جائیں اور کچھ صدقہ ادا کر دیں، 50 پینی 1 پاؤنڈ صدقہ نکال دیں، اور جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں، جمعہ پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا تھوڑی لمبی ہے لیکن روایت میں اس کو نقل کیا ہے، اتحاف السادہ میں اس کو نقل کیا 3 جلد میں۔ اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي حاجتي، میری ضرورت پوری کر لے۔
اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو ضرورت ہے وہ مانگ لیں. یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے. یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے. اس کے بعد جو بھی یہ دعا پڑھے حاجت مانگے گا اس دعا کے بعد، اسی لیے اسی کتاب میں لکھا ہے ابو موسیٰ مدینی نے کہ بیوقوفوں کو یہ دعا نہ سکھاؤ. بیوقوفوں کو، زبردست دعا ہے یہ، نئی بات، بیوقوفوں کو یہ دعا نہ سکھاؤ، ورنہ وہ کسی گناہ کا، اے اللہ یہ دعا پڑھ کے اللہ فلاں لڑکی میرے پاس آ جائے، ہے نا، اے اللہ فلاں دکان میں چوری کرنا آسان ہو جائے، تو گناہ کا کام کر لے. بیوقوف کو نہ بتاؤ. زبردست دعا ہے. اس کے بعد فوراً دعا قبول ہوتی. بہت سارے پریشان ہوتے ہیں دعا کے لیے. دیکھو اتحاف السادہ میں اس کو نقل کیا ہے. ایک دوسری روایت میں جمعہ سے پہلے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، لیکن تھوڑا سا صدقہ نکال دے. یہاں کس کو کھانا کھلانے جائیں گے؟ ہندوستان پاکستان ہو تو سمجھ میں بھی آوے. تو یہ دعا ہے جو میرے آج کے پروگرام میں there are so many people are listening by Mixlr also، اور گھروں پر بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں. جس کو اللہ توفیق دے وہی سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے پروگرام کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی. ہاں تو یہ دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے. اس کو یاد کر لے. بہت آسان ہے، ویسے لگتا ہے لمبی لیکن اندر میں الفاظ بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واسطے سے اور اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی جاتی ہے. علامہ زبیدی نے نقل کیا ہے شیخ ابو عبداللہ المغادری سے کہ کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے آدمی کو، if a person needs anything، تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد 12 ٹائم یہ دعا پڑھ لے. یہ بھی اتحاف میں نقل کیا ہے علامہ زبیدی نے شیخ ابو عبداللہ کے حوالے سے. یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا جواد، 4 نام ہے. یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا جواد. انفعنی بنفحت خیر، اتنے 3 لفظ ہے. انفعنی بنفحت خیر انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا جواد، انفعنی بنفحات خیر انک علی کل شیء قدیر. اگر فرض نماز کے بعد پڑھیں تو 11 بار پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا جواد، انفعنی بنفحت خیر. اتنا یاد کرنا ہے. انک علی کل شیء قدیر تو یاد ہے. 4 نام ہے اللہ کے. یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا جواد. واحد، احد، جواد. یا اللہ تو یاد ہے. یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا جواد. انفعنی بنفحت خیر، انفعنی بنفحت خیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ میرا فلاں کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتے. یہ کتابوں میں ہمارے اکابرین نے لکھا ہے. امام غزالی نے جمعہ کے مبارک اور اہم دین کے بہت زیادہ مسنون اعمال ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں. جیسے میں نے بتائے تھے گزشتہ ویڈنسڈے کو کہ جمعرات ہی کے دن سے شروع کر دے. کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے. جمعہ کی تیاری، کپڑے صاف کر لیں، اچھے کپڑے، بال ناخن بنا لیں. جمعہ کے دن صبح کی تیاری سے جو بھی چیز اس کو جمعہ سے روکنے والی اس کو ذرا پہلے سے اس کو پورا کر لیں. اور شب جمعہ میں نماز، قرآن تلاوت، یاسین شریف، اور اسی طرح بہت سارے کام ہیں رات کے. درود پاک شروع کر دے کہ کل جمعہ ہے، جمعہ کی رات سے شروع کر دے. صبح ہو جائے تو اولاً پہلے غسل کرے، انتظار نہ کرے جمعہ تک کا.
اور خوشبو لگائے، اچھا کپڑا ہو، مسواک کر لے، خوشبو لگائے، یہ اور جلد از جلد جامع مسجد، صحابہ کرام بہت جلد آ جاتے تھے جمعہ کے دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف کی 2 گھنٹے 1 گھنٹے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اور مسجد میں لوگوں کی گردن فان کر نہ جائیں، حدیث میں ممنوع ہے جمعہ کے دن، ورنہ قیامت کے دن اس کو پل صراط پر سلایا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سے چلیں گے۔ اس لیے ایک تو گزرنا ہی پل صراط پر کتنا مشکل ہے، اور وہاں سلا دیا تو، اس لیے لوگوں کی گردن کو نہ پھانے، جہاں جگہ مل جائیں خالی ہے بیٹھ جائیں، اور صف اولیٰ میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، جلدی آئے تو صف اولیٰ میں جگہ مل جاتی ہے، اور امام کے آتے ہی اپنا سلسلے اذکار جو ہے، بس امام آ گیا ابھی خطبہ شروع ہوگا، بیان شروع ہوگا، وہ بند کریں اور اپنی گفتگو سب بند کریں، اذان کا جواب دیں، اور پروگرام کو، خطبہ کو بہت غور سے سنیں۔ اور جمعہ کے بعد جنازہ ہو اس کو پڑھ لے، مریض کی خبر لے لے، اور اپنے دوستوں کی ملاقات کریں، یہ مستحب ہے جمعہ کے دن۔ عصر کے بعد مغرب تک دعا، درود اور استغفار کے لیے مسجد میں بیٹھیں، درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت، خاص کر کے سورۃ الکہف، صلاۃ التسبیح یہ پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی عمدہ ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھیں، بعض علماء کہتے ہیں سورۃ الجمعہ بھی پڑھیں، سورۃ المنافقون پڑھیں، سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیونکہ جمعہ کا دن یہ ہفتے کی عید ہے، عید کی طرح، اور جمعہ کے دن بعض روایت میں آتا ہے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور پیدل چلنے پر 1 سال کے، جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل کر آتے ہیں تو 1 سال روزہ اور 1 سال نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب کتنے قدم چلیں، کتنے سالوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جمعہ کے دن جلدی جانا، قربانی کا ثواب حدیث میں ہے، جو پہلا آیا اونٹ کا ثواب، جو دوسرا آیا گائے کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، اور پھر چکن کا ثواب، پھر انڈے کا ثواب، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا، 0 ملے گا اس کو۔ اس لیے جلدی آیا کرے، اور جمعہ کے دن ہی اللہ کا دیدار بھی ہوگا جنتیوں کو، اسی لیے اس دن کو یوم شاہد کہا قرآن نے، حاضر ہونے کا دن۔ اسی دن جمعہ کے دن آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، یہ تمام مخلوق جو ہے سوائے انسان اور جنات کے بڑے ڈرتے ہیں، قیامت آ جائے بڑے ڈرتے ہیں، اور خصوصاً رمضان ہو تو اس میں جمعہ آ جائے تو بڑا اہتمام ہو اس کا۔ اس دن کو اللہ پاک نے مومن کے لیے ثواب کا ذخیرہ بنایا، جتنا ثواب کمانا چاہے۔ یہود و نصارہ نے اس دن کو ضائع کر دیا، انہوں نے سیٹرڈے سنڈے کو چوز کیا، اور ہفتوں میں سب سے بہتر دن یہ جمعہ کا دن ہے۔ مہینوں میں رمضان المبارک ہے، راتوں میں شب قدر ہے، زمین میں یہ کیا کہہ رہے ہیں مکۃ المکرمہ کی جگہ ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے قبروں میں ان کی روحیں آتی ہے مردوں کی، اور وہاں سے کوئی گزرنے والا ہو تو وہ قبر والے انہیں پہچانتے ہیں۔ جمعہ کے دن روایت میں آتا ہے اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھ لیا جائے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ احادیث سے اور آثار صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فضائل جو جمعہ کے دن کے متعلق ہے عید اور بقرعید سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔
عید کے دن اور چونکہ عید کی نماز وہ فرض نہیں، اس کا تو نماز فرض ہے جمعہ کی، اور سید الایام ہے، دینوں کا سردار ہے یہ جمعہ کا دن، عبادت کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی راتیں روشن۔ اس دن میں 5 خصوصیات ہیں، ہاں خاص اس دن کا اہتمام کرو۔ اس دن میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس دن یا رات میں موت آنے پر سوال قبر کا اور عذاب قبر سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ہاں اس دن کی موت کو بعض روایت میں ہے شہادت کا موت کا ثواب بتایا، شہادت کا ثواب پانا، حساب نہیں ہوتا۔ اس دن اللہ جہنمیوں کو جہنم سے کچھ ایمان والوں کو آزاد کرتے ہیں، فری کرتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن ہر دروازے پر فرشتے کا کھڑا ہونا، مسجد کے مساجد کے دروازوں پر جھنڈا گاڑ دینا، آؤ۔ اور بہت سارے فضائل ہیں، خاص کر جمعہ کے دن میں درود پاک پڑھا جائے۔ ترغیب میں لکھا ہے اور جلاء الافہام میں لکھا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود جمعہ کے دن خوب کثرت سے پڑھا کرو۔ ہماری امت کا درود ہر جمعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کا درود تم سے زائد ہوگا میرے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا۔ جو زیادہ درود پڑے گا اللہ کے نبی کی اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت بھی ترغیب میں نقل کی ہے 2 جلد میں، کہ ہر جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، یوم مشہود ہے، ملائکہ آتے ہیں۔ تم میں سے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو بتلایا جاتا ہے کہ فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانا، یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائیں، وہاں تک اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا موت کے بعد بھی، آپ کی موت کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو ختم کرے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، جسم محفوظ ہے اور زندہ ہے۔ اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے دینوں میں افضل ترین دین جمعہ کا دین ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں، فضائل ہے جس کو بیان کر رہا ہوں میں۔ دینوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دین ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نمبر 1۔ اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام اسی دن سور پھونکا، اور اسی دن لوگ اٹھائے بھی جائیں گے قبر سے، اور اسی دن تم کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود ہمارے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ حضرات صحابہ نے کہا ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ صحابہ بھی سوال کرتے ہیں کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے، اور آج تو کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائیں ختم کرنے سے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً امام الانبیاء جن کی قبر تو ساری دنیا بلکہ بچے بچے کو پتا ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قبر کے بارے میں شک ہے، یہاں ہے وہاں ہے، کوئی یہاں کہتا ہے، کوئی وہاں کہتا ہے، کوئی کہاں کہتا ہے، لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک درود پڑھا جائے گا. اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب درود پڑھو جہاں کہیں سے تم پڑھو، لیکن تصور کرو کہ میں کھڑا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اور آپ کو درود پیش کر رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو. جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت کو نازل کریں گے. 10 مرتبہ. جمعہ کے دن درود پاک کا اہتمام فرماتے تھے صحابہ کرام، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود یاد ہو اس کی تاکید فرمائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن ابن قیم فرماتے ہیں، ابن قیم جوزی، کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سارے مخلوق کی سردار ہے. اس لیے فضائل درود میں لکھا ہے مولانا زکریا صاحب نے، جمعہ کے دن کے درود شریف پڑھنے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، multiplied to 70 times. کثرت سے درود پڑھا کرو. یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ کا قول سعید ابن منصور نے نقل کیا ہے. اس بات کو جلاء الافہام میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دین کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے. جو شخص اس دن درود پڑھتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ درود کو لے جاتا ہے، کہتا ہے آپ کی امت کے فلاں، اس کا نام، آپ کی امت کے فلاں آدمی نے، فلاں شخص نے، فلاں عورت نے یہ درود آپ کو پیش کیا ہے. او بھیا کیا بات کہی ہے، تمہارا نام لیا جا رہا ہے. کہاں ہے وہ لوگ؟ یہ کووڈ کی وجہ سے تو سب کچھ بند ہو گیا، لیکن درود پڑھنا بند نہیں ہونا چاہیے. ہمارا درود کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں نام کے ساتھ پیش کیا جائیں. اللہ اکبر. ابن شہاب زہری روایت نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کی روشن رات اور روشن دن میں کثرت سے نبی علیہ السلام فرماتے مجھ پر درود پڑھو، وہ مجھے پیش کیا جاتا ہے. یہ بات شیخ ایوب سخستیانی نے بھی نقل کی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سنن کبریٰ میں بیہقی نے نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سب سے زیادہ مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص قریب ہوگا جو مجھ پر ہر موقع پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو. وہ اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب. اور جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے درود پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجت کو پوری کرے گا. 100 حاجت، 70 آخرت میں اور 30 دنیا کی. 70 حاجتیں آخرت میں اور 30 دنیا کی. پھر اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کرے گا، وہ میری قبر میں اس کے درود کو اس طرح اہتمام کے ساتھ پیش کرے گا جس طرح تم تحفے پیش کرتے ہو. وہ فرشتہ اس کا نسب اور اس کے قبیلے کے ساتھ، کون سے قبیلے کا ہے، کون سے خاندان میں سے، نام لے کر اس کی پہچان کرا کر کے وہ مجھے بتلا دے گا. میں اپنے روشن صحیفے میں اس کو درج کر لوں گا، لکھ لوں گا.
یہ فلاں بن فلاں کا درود مجھ پر. اللہ، یہ بات بہقی نے نقل کی ہے. فضائل بیان کر رہا ہوں. جمعہ کے دن کے جمعہ کے درود سے شفاعت ملے گی، شہادت کا درجہ ملے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی بہقی نے نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے those who recite درود پاک on شب جمعہ on جمعہ day I'm going to be a witness for him on the day of Qiyamah and I'm going to make intercession for him. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. یہ زمین پر جمعہ کی رات اور صبح کے علاوہ نہیں آتے. وہ خاص فرشتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم اور چاندی کی دوات انک پاٹ اور نور کا کاغذ رہتا ہے. وہ اس دن جو درود پڑھتا ان کے درود کو لکھ لیتے ہیں. بہت بڑی تاکید ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جمعہ کی روشن رات میں اور روشن دن میں کثرت سے درود پڑھا کرو. تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں تمہارے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا. اللہ کے نبی دعا کریں گے ہمارے لیے، استغفار کریں گے. جمعرات کی شام سے اہتمام کرنا چاہیے. بہقی میں شعب الایمان میں لکھا ہے، جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ جب جمعرات کے دن، امام بہقی نے صفحہ 112 پر نقل کیا ہے، جمعرات کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک جمعرات کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں جن کے پاس چاندی کے صحیفے، کاغذات، سونے کا قلم. جو شخص جمعہ کی رات سے لے کر جمعہ کے سن سیٹ تک درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں، مغرب سے لے کر نیکسٹ ڈے مغرب تک. دارقطنی میں کی روایت ہے جس کو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے. اسی طرح القول البدی میں بھی ہے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے. جو یہاں مسجد میں لکھا ہوا 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جی ایک درود پاک ہے جو فضائل درود میں لکھا ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور القول البدی میں بھی لکھا ہے صفحہ 42 پر. فضائل درود میں صفحہ 45 پر لکھا ہے کہ جو شخص 7 جمعہ تک for 7 جمعہ those who recite for 7 جمعہ just درود شریف 7 times every Friday, 7 times every Friday, those who recite this درود شریف until 7 Friday, 7 7 7 7 7 until 7 Friday, اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش واجب ہے، واجب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لک رضا ولحقه اداء وعاطه الوسیلہ والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو اهل واجزه عنا من افضل ما جزيت نبيا عن امته وصل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. سو ایک تو یہ درود شریف کثرت سے پڑھے.
ایک وہ 80 سال والا درود شریف کثرت سے پڑھیں، کثرت زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کثرت کا معنی بہت زیادہ، 300 400 800 1000۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے میں 3000 مرتبہ پڑھتے تھے جمعہ کے دن۔ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی پڑھیں، حضرت علی فرماتے ہیں، ابو نعیم نے اپنی حلیہ میں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر نور کے ساتھ اس کو عطا فرمائیں گے کہ اگر اس قدر نور اس کو عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ نور شیئر کیا جائے تو تمام مخلوق کو کافی ہو جائے، تمام مخلوق۔ فجر کے بعد پڑھ لے، جمعہ کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، رات میں پڑھ لے 100 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ ابن عبداللہ المکی رحمۃ اللہ علیہ mentioned that I have heard from Abu al-Fazl al-Qumani rahmatullah alayh that a person came from Khurasan and he said to me, I have seen Nabi sallallahu alaihi wasallam in my dream. That time when I dreamt I was in Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, when you go to Hamdan, the place, a city of Hamdan, so you must give my salam to Abu al-Fazl ibn Zayrak. In his dream, Nabi sallallahu alaihi wasallam sending salam to another person who is living far. He says, when you go back to city of Hamdan, so he came from Khurasan, going back Hamdan after Umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam said to him, give my salam to so and so person. So I asked in my dream, Ya Rasulullah, unko kis wajah se ye darja mila hai? Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, he recites Durud Pak upon me. How many times? 100 times every Friday. 100, more than 100. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma hu ahlu. اس قسم کے درود شریف کثرت سے پڑھیں، کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت الترغیب میں نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن 1000 بار درود پڑھے گا جب تک اپنا ٹھکانہ جنت کا نہ دیکھ لے اس کی موت نہیں آئے گی۔ He will see his place, abode of Jannat in this dunya before his death. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala narrated, he said to Zayd ibn Wahab, said you must recite 1000 times Durud Sharif on Friday. Don't miss that. Which one? Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyyil Ummi, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyyil Ummi, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyyil Ummi, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyyil Ummi. Kitna aasan hai. He said to him to recite this 1000 times on Friday. Khalad ibn Kasir rahmatullah alayh, when a time of sakrat started for him, so they found a small piece of paper by his head. Was written inside, Khalad bin Kasir کے لیے جہنم سے آزادی کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، جہنم سے آزادی۔ The people asked, the household people, other people, they asked, ان کے دفن کے بعد یہ کیا ہے، کون؟ گھر والوں نے کہا ہر جمعہ کو 1000 بار یہ درود پڑھتا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ القول البدی میں اس کو نقل کیا ہے پیج نمبر 189 پر۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں اور
don't forget to recite Suratul Kahf. Allah Tabarak wa Ta'ala, those who recite Suratul Kahf on Friday, Allah will grant him nur, light, that will be until he will get the light to the next Friday. 2 جمعہ کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو لیے نور کو روشن کر دے. ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے, الترغیب میں اس کو نقل کیا ہے, دارمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا, اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا. ایک روایت میں ہے, ترغیب میں ابن عمر اس کو نقل کرتے ہیں, جو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھے اس کے پیر سے لے کر آسمان تک ایک نور روشن ہوگا جو قیامت کے دن اس کو روشنی دے گا. منصرات پر قیامت کے اندھیرے میں. اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دے. توبہ بھی کرے, کبائر سے بچے ہو جائیں تو توبہ بھی کرے, اور سورۃ الکہف قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے. فتنہ دجال سے حفاظت بھی ہے اور نور بھی ہے. اللہ اکبر. بعض روایت میں 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے صغائر اس کے. اور اگر بعض روایت میں ہے کہ کم سے کم فرسٹ 3 آیت اور 10 آیت آف سورۃ الکہف کی پڑھ لی جائے, اس وقت اس کے سر سے لے کر پیر تک نور روشن ہوگا. ایٹ لیسٹ 10 آیتس آف سورۃ الکہف. And Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ says he will be protected from all type of trial, fitna, بچا رہے گا. ایک روایت امام غزالی نے احیاء علوم میں لکھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کی رات یا دین کو سورۃ الکہف پڑھے گا اس کو ایک نور دیا جائے گا جو پڑھنے والے کے مقام سے لے کر مکہ تک کا ہوگا. یعنی اللہ اس کا خاص ربط پیدا کر دیں گے اللہ کے گھر کے ساتھ نور, اور دوسرے جمعہ تک کی مغفرت ہو جائے گی, بلکہ اور 3 زیادہ 3 دن کی مغفرت ہوگی, یعنی 10 دن کی, اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے, اور بیماریوں سے, بدن کے سوجن سے, ورم سے, سینے کی بیماریوں سے, ہارٹ اٹیک سے, برس کی بیماری سے, جذام کی بیماری سے, اور دجال سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ امام غزالی نے لکھا. معلوم ہوتا ہے جمعہ کے دن ویسے تو قرآن ہر وقت پڑھنا ہے, لیکن روایت سے معلوم ہوتا ہے جمعہ کے دن اس کی خاص فضائل ہے. افسوس آج جمعہ کا دن مسلمانوں کی سنت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر جا رہا ہے, کوئی سنت ادا نہیں کرتا. بہت کم ہے جو اس دین کی قدر کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اور پھر جمعہ کی نماز با جماعت پڑھ کے وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کریں. علامہ عینی نے شرح بخاری میں امام بخاری کی بیان کردہ آیت وابتغوا من فضل اللہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب اللہ نے جمعہ کے وقت رزق حاصل کرنے کی سعی کرنے کو منع کر دیا, close your shop everything and come to Jum'ah فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو اب اجازت دے دی, جا نماز پڑھ لی تم نے, رزق اور اپنی ضروریات زندگی کو
حاصل کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عمدۃ القاری میں نقل کی ہے، شرح بخاری میں، کہ اللہ کا قول فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اس آیت کے تحت میں فرماتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے پھیل جاؤ، مگر یہ ہے مریض کی عیادت کرو، مریض کی اس میں بہت ثواب، جنازے میں شرکت، ہاں اللہ کے واسطے اپنے دوستوں سے ملاقات، اور اس طریقے سے ثواب کماؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں دنیا حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی ضرورت ہو یا نہ ہو جاؤ دنیا کماؤ۔ بہت سارے لوگ نہیں جاتے، پیسے ہوتے کہاں جاتے؟ سب تھوڑے دکان پر جاتے، پینشن میں کہاں جاتے؟ گھر پر جاتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جاؤ دنیا کماؤ، بلکہ اس سے مراد مریضوں کی عیادت، جنازے کے نماز ہو تو حاضری دو، اور احباب سے دوستوں سے اللہ کے واسطے ملو۔ یہ قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جمعہ کے بعد یہ کرے تو اچھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہاسپٹل ہی جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جمعہ کے بعد تجارت وغیرہ کریں، اور بھی بہت سارے فضائل ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج تو بہت ساری باتیں کام کی بیان کی ہے کہ جمعہ کے دن کے اکثر فضائل لاسٹ وینسڈے اور اس وینسڈے کو ملا کر سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اس پروگرام کو بار بار سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمت کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، ہدایت کا دروازہ کھول دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو whatever we have mentioned, Allah Ta'ala give all of us tawfiq to practice upon it. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وصحة الابدان وشفائها۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها جمیع السیئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان ہماری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اے اللہ لوگوں کو ان فضائل پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرا قرب نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کو، تیرے بندوں کو تیری طرف متوجہ فرما، تیری طرف متوجہ فرما، مساجدوں کو آباد فرما، مساجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ینگسٹرز کو الہ العالمین تیری طرف خصوصاً متوجہ فرما۔ اللہ ہم سب کو تیرے ذاکرین بندوں میں سے بنا، تیرے صالحین اور تیرے محبوب اور تیرے ابرار بندوں میں سے بنا۔ اللہ ہماری اعلی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا۔
اے اللہ دین کے داعی بنا، اے اللہ دین کے داعی بنا، یا اکرم الاکرمین پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ العالمین جتنی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سے محبت رکھنے والوں کی الہ العالمین مغفرت فرما، اللہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہماری اس مسجد کو، ساری مساجد کو آباد فرما، اللہ ہماری اس مسجد کو بھی آباد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے جہاں کہیں بھی بیمار ہو، گھر میں، ہسپتال میں، یہاں وہاں جہاں کہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بعض مصلی الہ العالمین ہسپتال میں انہیں شفا عطا فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ جلدی سے اے اللہ صحت نصیب فرما اور شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ہر قسم کی بیماریوں سے اور آنے والی مہلک کن بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اعلی اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ وہ وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، الہ العالمین تیرے نبی کا فرمان ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے الہ العالمین دنیا کی حاجات بھی عطا فرما، قبر کے اللہ مصیبتوں کو دور کر دینا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دینا، اور بغیر حساب کے تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا، جہنم سے اس کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کر لینا۔ اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایک کام ہے، ہر وینسڈے کو یہ پروگرام ہوتا ہے درس حدیث کا، ہر سنڈے کو درس تفسیر ہوتی ہے، ہر فرائیڈے کو ذکر مجلس ہوتی ہے۔ اے اللہ اس کو قبولیت سے نواز دے، اے اللہ اس کو قبول فرما، قبول فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے، ہماری اعلی اولاد اور نسلوں کے لیے، میرے دوست احباب سب کے لیے، اے اللہ جو بھی جس لائن سے اے اللہ میرے اس پروگرام میں مدد کرتے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما، کہنے والے کو بھی قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔